بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ باب الزکوٰۃ۔ حدیث نمبر 1، من ادى زکاة ماله فقد ذهب عنه شرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو اس سے اس کے مال کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں مال کی جو میل کچیل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے زکوٰۃ فرض کی جاتی ہے۔ نمبر 2، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ۔ اپنے اموال کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے قلعہ میں محفوظ کر لو، اور اپنے مریضوں کا جو ہے علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ اپنے اموال کی، یہ مال کی جمع اموال ہے، ایک مال، بہت سارے مال تو کیا بولیں گے؟ اموال۔ تو اموال کی کو جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے صاف ستھرا کر لو، پاک کر لو، بہترین کر لو، خوبصورت بنا لو، سمجھا رہے، اس کی گندگی کو ختم کر لو۔ اور مریض جب کوئی ہو جائے، کسی کو بیماری ہو، تو بیمار جو ہے صدقہ کر کے تو اپنے مال یہ جو بیماری سے شفا یابی پائے۔ جو یہاں یہ کہا کہ بیمار اپنے مریضوں کو، تو اب ظاہر سی بات ہے جو مریض خود ہوگا تو وہ اٹھ کے کیسے صدقہ کرے گا؟ تو جو اس کے پیچھے لوگ ہوں گے، اس کے گھر والے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو چاہیے کہ صدقہ کریں۔ اب صدقے میں ضروری نہیں کہ آپ کوئی بڑا سا کوئی بھینسا کاٹ دو لا کر کے، کوئی بھیڑو کا آپ کاٹ دو اور یہ کہ بیل بنا دو، نہیں، بلکہ صدقہ 1 روپیہ کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کوئی بیمار ہے، نہیں ہے اسے 5 روپے تو جیب میں ہوں گے، بھائی 5 روپے نکالو تو دے دو صدقہ، کسی مدرسے والے کو دو، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو دے دو۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اصل میں صدقہ جو ہے ضروری نہیں ہے کوئی بڑا ہی کرنا، صدقہ چاہے چھوٹا ہو چاہے موٹا ہو، سب صدقہ ہی ہے اور اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، صدقہ واجبہ اور صدقہ یہ مسنون یا مستحب صدقہ یہ الگ چیز ہے، لیکن صدقہ واجبہ وہ مثلاً کسی آدمی نے کسی جانور کے لیے مان لیا کہ میں نے اسی جانور کا صدقہ کرنا اللہ کے راہ میں، تو بس وہ واجب ہو جاتا ہے، تو پھر وہی جانور کٹنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ نمبر 3، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ۔ کتاب کے اوپر کیا لکھا آپ کی کتاب پہ؟ نہیں، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، یہی ہے نا؟ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور اس آدمی نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ مال قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے زہریلے سانپ کی شکل میں آ جائے گا۔ اللہ نے مال دیا تھا لیکن اس کے باوجود کیا کیا؟ زکوٰۃ نہیں نکالی، تو قیامت کے دن وہ زہریلے سانپ کی طرح اس کی شکل میں آ جائے گا اور اس کے سامنے، ٹھیک ہے، بطور عذاب۔ نمبر 4، صدقۃ السر تدفع غضب الرب۔ چپکے سے صدقہ کرنا رب تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے، بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کو پتہ۔ کہتے ہیں دوسری حدیث میں آپ پڑھیں گے آگے کہ صدقہ ایسے کرو، ایک ہاتھ سے کرو، دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ملے، یعنی کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تو ایسے صدقہ کرنا جو اللہ کے غضب کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے صدقات کرنا چاہیے، ہر وقت کرنے چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہی جیسے میں نے پہلے بتایا ہزاروں کی شکل میں کر دو، آپ 1 روپیہ کر کے صدقہ کرو، جس کو جتنا بنے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تھوڑی سی پریشانی آئے صدقہ کر دو، بیماری ہو جائے تھوڑی سی صدقہ کر دو، بس یہ مسئلہ ہے۔ کتاب الصرف ہے، عربی لغت ڈکشنری کے حوالے سے 2 اہم باتیں سن لیں، 2 اہم باتیں۔ اردو یا انگلش میں کسی لفظ کا معنی تلاش کرنے کے لیے اس لفظ میں جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو ڈکشنری میں دیکھا جاتا ہے، ڈکشنری میں جب بھی تلاش کرتے ہیں، تو عربی میں اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، وہ والا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ینصر ایک لفظ ہے، اگر اس کو یا میں جا کر کے آپ ڈھونڈیں گے تو وہاں یہ بالکل نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کا مادہ معلوم ہو، کیونکہ عربی ڈکشنری میں مادے کے حساب سے، مادہ آپ نے پڑھا تھا نا، حروف اصلی، سمجھا رہی بات؟ حروف اصلی کے حساب سے جو عربی ڈکشنری ترتیب دی گئی ہے، ینصرو کا مادہ ہے نون صاد اور را، اس لیے جب ہم ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے تو نون کلمے میں ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ ہمیں وہاں مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ عربی ڈکشنری میں لفظ کی مصدر
لفظ کے مصدری معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کون سے معنی؟ مصدری معنی لکھے ہوتے ہیں، یعنی جس قسم کا بھی عمل ہے، عمل کے لحاظ سے جو مصدر ہوگا وہ ہمیں وہاں ملے گا. مصدر وہ ہے جس میں نام آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، کھیلنا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ. اس کے لیے ہمیں بھی اسی انداز سے معنی یاد کرنے ہوں گے. گردان میں ہم سیکھیں گے شکل، ٹھیک ہے، شکل کے حساب سے صیغے کے معنی کیسے بدلتے ہیں. اگر بنیادی مصدری معنی ہمیں معلوم ہو تو ہم اس کو کسی بھی شکل کے صیغے میں رکھ کر اس کے معنی نکال سکتے ہیں. اب فعل مضارع کی گردان بھی یاد کر لیں. ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصر پڑھو، ینصر، ینصرانی، ینصرون، ینصرون، تنصر، تنصرانی، تنصرن، تنصر، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرن، انصر، ننصر. اب ایک مرتبہ میں پڑھوں گا، آپ کتاب پہ دیکھتے رہنا چپ کر کے. ینصر، ینصرانی، ینصرون، تنصر، تنصرانی، ینصرن، تنصر، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرن، انصر، ننصر. یہ سبق آپ کا کل کا. اس میں دیکھو آگے کہ الفاظ معنی مذکر مؤنث قیاسی الف ممدودہ والے ہیں ادھر، ٹھیک ہے. یاد رکھیں رنگوں کے مؤنث نام اس شکل میں آتے ہیں. رنگ جو ہوتے ہیں نا کلرز، ان کے مؤنث نام اس شکل میں آتے ہیں. کیسے؟ جیسے اصفرو، زرد رنگ ہے نا، زرد رنگ کو بولتے ہیں اصفرو عربی میں، تو اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ صفراء، زرد رنگ. ابیض سفید کلر، اور اس کی مؤنث بیضاء، سفید، یہ مؤنث کے لیے ہے. احمر سرخ کلر، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ سرخ سمجھتے ہیں نا آپ؟ تو حمراء سرخ. اسود سیاہ، سوداء سیاہ. یہ ہو گیا مؤنث سماعی. آگے دیکھو، وہ اسم جس کے آخر میں کوئی علامت تانیث نہیں ہوتی لیکن عرب اسے بطور مؤنث استعمال کرتے ہوں تو اسے مؤنث سماعی کہا جاتا ہے. وہ اسم جس کے آخر میں کوئی علامت تانیث نہیں ہوتی لیکن عرب اسے کیا استعمال کرتے ہیں؟ بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو بس ہم نے سنا ہے، سماعی کا مطلب ہے سنی سنائی بات آگے پھیلانا. سمجھا رہی بات؟ سنی سنائی بات کے اوپر عمل کرنا اور آگے بتانا. سمجھا رہی بات؟ جیسے ارزن، ادھر ہے کوئی علامت تانیث؟ نہ، ادھر گولتا. ارزن کے اوپر گولتا ہے، تائے تانیث مت ہے. الف مکسورہ ہے، الف ممدودہ ہے، تو نہیں ہے نا. علامت تانیث وہی تین ہے نا، تائے تانیث، الف مکسورہ اور الف ممدودہ. یہ تین چیزیں ہیں علامت تانیث. ان تینوں میں سے کوئی ایک پائی جا رہی ہے اس میں؟ ارزن ایک بھی نہیں پائی جا رہی ہے. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرب سے ہم نے سنا ہے کہ یہ مؤنث ہے، بس وہ اسے بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں. ارزن زمین. کبھی بولا اس کا زمین، بہت بڑا زمین، ایسے ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کی زمین بہت بڑی زمین، یہی ہوتا ہے. حربن جنگ، تو جنگ یہ بھی مؤنث ہے اور مؤنث سماعی. مؤنث حربن کس کو؟ حربن کا مطلب جنگ بند ہو گئی. کہتے ہیں جنگ لگی ہے، فلاں جگہ جنگ لگی ہے، فلاں جگہ جنگ لگا ہے، جنگ بند ہو گیا، ایسا مت بولتے ہیں. تو یہ بات ہے، سمجھا یہ بات؟ مؤنث سماعی بہت تھوڑے سے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بات ان میں اچھے سے رکھنا. مؤنث سماعی کیا ہے؟ بہت تھوڑے سے. ان کی پہچان کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے. اب ان کے لیے نہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ فلاں علامت آپ یاد رکھو. جیسے آپ نے اوپر مذکر کو مؤنث سے جدا کرنے والی علامت تانیث پڑھی ہیں، وہ تین پڑھی، تو ویسی اس طریقے سے ان کی کوئی علامتیں نہیں ہیں. ان کی پہچان کثرت مطالعے سے ہوتی ہے، بہت زیادہ کتابیں پڑھنے سے ہوتی ہے ان کی پہچان. لیکن آپ نے اچھا دیکھو، یاد رکھنے سے ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ کثرت مطالعے سے اور یاد رکھنے سے. البتہ غور و فکر کے بعد علماء کرام نے درج ذیل باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے. علماء کرام نے بہت غور و فکر کے بعد کچھ باتوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے. وہ دیکھو، کیا آپ کو معلوم ہے؟ ادھر دیکھو وہ باتیں، یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے. 4 پوائنٹ ہیں، یہ 4 پوائنٹ ہیں، یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے. کیا معلوم ہے؟ نمبر 1، ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام مؤنث سماعی ہیں. کیا کیا؟ ملکوں یعنی جتنی بھی کنٹریز ہیں ان سب کے نام مؤنث سماعی. شہروں کے نام بھی مؤنث، قبیلوں کے نام بھی مؤنث سماعی ہیں. ویسے نمبر 2، پوائنٹ نمبر 2،
ہواؤں کے نام مونس سمائی ہیں. ہوائیں جو ہوتی ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ مونس. بہت زیادہ ہوا چل رہا تھا، ہوتا ہے ایسا، بہت زیادہ ہوا چل رہی تھی تو یہ مونس سمائی ہے. اب ہم نے سنا ہے بھائی کہ یہ مونس ہے تو اس لیے ہم بھی وہی استعمال کرتے ہیں. جہنم کے نام مونس سمائی. جہنم کے نام کیا ہے؟ جہنم کے بہت زیادہ نام ہیں لیکن یہ سارے کیا ہے؟ مونس. جسمانی اعضاء میں سے دو اعضاء مونس سمائی ہیں. جو جوڑویں دو اعضاء ہیں وہ کیا ہے؟ مونس سمائی ہیں. جیسے دو ہاتھ ہیں یہ مونس سمائی ہے، دو پاؤں مونس سمائی، دو آنکھیں ہیں مونس سمائی ہے، ناک کی دو سوراخیں یہ مونس سمائی ہے، دو کان ہیں یہ مونس سمائی. یعنی اس جسمانی اعضاء میں سے جو جوڑ میں دو بازو ہیں دو ٹانگیں یہ مونس سمائی ہیں. بس یہ ادھر تک آپ کا سبق ہے.